میں بخشا جائے کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن وہ کون؟ چلاؤ خاتون سے بات میں نے پیش کی یہ غوث پاک مردے زندہ کرے غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کرے غوث پاک چوروں کو ولی بنائے غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے غوث پاک کے لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو کہتے ہیں کہ ان کی یہ دکانداری، ان کی یہ جو چندے چل رہے ہیں، ان کے جو مزار چل رہے ہیں، ان کی جو خانقاہیں چل رہی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اگر لوگ قرآن پاک پڑھ لیں گے، اس کو ترجمے سے سمجھ لیں گے تو بھائی ان کے پاس پہنچ جائے گا دوبارہ، ان کا تو کہتے ہیں نا ختم ٹاٹا بائے بائے سارا کچھ. تو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہی لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے جو یوتھ ہے نا وہ دین سے متنفر ہو گئی ہے، اتنی متنفر ہو گئی ہے کہ میرے کتنے قریبی دوستوں میں تھے وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. آپ بلیو کریں گے؟ اس وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی من گڑت کہانیوں کی وجہ سے، کہ ان کو کوئی لاجک کوئی سینس ہی سمجھ نہیں آتی. میرے ماشاءاللہ سارے دوست پڑھے لکھے ہیں، اور جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار اگر اس طرح کا اسلام تو پھر یہ کافروں کے اوپر ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو یہ حرکتیں کرتے ہیں، مطلب معاذ اللہ شرک کرتے ہیں. اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ بھی تو قبروں کے آگے جا کے لیٹتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح وسیلے سے مانگتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرسچن مانگتے ہیں، اور جس طرح سے یہ قبروں میں جا کے ولیوں سے مانگتے ہیں، ولیوں کے نام. تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو مجھے بتائیں اس چیز کا آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ اسلام نہیں ہے؟ اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر کتنی دفعہ یہ بات کر کے تھک چکا ہوں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہماری یوتھ کا بیڑا غرق ہوا ہے. اور انجینئر صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اسی یوتھ کو واپس لے کر آئے ہیں، لاجیکلی دلائل کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے، اور پڑھے لکھے شخص کی طرح اعتراض کرتے ہیں وہ ہمیشہ بات. اور جب یہ لوگ ان کو عقلی طور پر کوئی جواب نہیں دے سکے تو ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یا تو کسی شخص کو جان سے مار کے مرڈر اٹیمپٹ کے ذریعے اس کو ختم کر دو، یا پھر اس کو اتنا ذلیل کرو، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ کہ وہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائے. بہت پہلے سے تقریباً ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ایکسپوجر نہیں مل پاتا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا کہ ان کو اتنا اس کا اثر پڑا کہ ان کے چندے ختم ہو گئے، ان کی ساری جائیدادیں بننا بند ہو گئی، اور ان کے لوگ کنورٹ ہو گئے. مطلب یہ ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی صورت حال ہے. اگر یہ اس طرح انجینئر صاحب کو راستہ نہیں روکتے تو یہ سمجھیں کہ ان کی سارا بزنس ختم ہے، اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی ڈیمیج جو تھا نا ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. معاملہ صرف گستاخی کا نہیں ہے. دیکھیں میں بھی اس حق میں ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شخص سریحن گستاخی کرے، لفظ سریحن جو جان بوجھ کر، سلپ آف ٹنگ کی بات بھی نہیں کر رہا، کہ جو جان بوجھ کر گستاخی کرے اس کی سزا ایک ہی ہونی چاہیے، اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے. اس کا فیصلہ کوئی مولوی حضرات نہیں کریں گے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے یا نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. لیکن ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہے کہ وہ سوچتی سمجھتی نہیں ہے، بس بھیڑ بکریوں کی